الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت کرام کے عنوان پر علماء نظامیہ آرگنائزیشن کی طرف سے ان کے فضائل، کرامات اور عظمتوں پر چند احادیث شریفہ اور سیرت پاک کے کچھ پہلو آپ کے گوشے گزار کیے جا رہے ہیں۔ اہل بیت کرام حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی نسبت رکھنے والی وہ عظیم شخصیتوں کو کہتے ہیں کہ جن کی فضیلتیں قرآن پاک میں آئی ہیں، جن کے مقامات اور بلندیاں احادیث پاک میں بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی انی احبہم فاحبہم واحب من یحبہم، کہ پروردگار تو گواہ رہنا، یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے اور ان کو بھی تو اپنا محبوب بنا لے جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، اہل بیت کرام کی محبت اہل ایمان کے لیے واجبات اور ضروریات دین میں سے ہے۔ ان بزرگوں کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، ان کی محبت کے بغیر ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت کسی کو نصیب ہو نہیں سکتی۔ اہل بیت کرام وہ عظیم شخصیتیں ہیں کہ کائنات ارضی و سماوی میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے کہ جہاں کے سب سے عظیم بزرگان دین اور دنیا کی سب سے بہترین شخصیتیں ان کی اپنی زندگی میں اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ دنیا میں ایسا کوئی دوسرا شخص آپ کو نہیں ملے گا کہ جن سے محبت کرنے والے بے مثال ہو، ان کی زندگی میں جن کو چاہنے والے سب سے بہترین ہو، وہ صحابہ کرام کی شخصیتیں ہیں کہ جو حضرات اہل بیت کرام سے بے انتہا ایمانی قلبی محبت رکھا کرتے تھے۔ وہ جتنے پاک ہیں ان کی محبت بھی اہل بیت کرام سے اتنی ہی پاک ہے۔ تو اہل بیت کے محبوب ہونے میں بھی وہ بے مثال ہیں۔ اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے میں بے مثال ہے، تو اہل بیت کرام محبوب ہونے میں بھی بے مثال ہے، اس لیے کہ ان سے محبت کرنے والے ان کی حیات میں وہ صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں، اور آپ جہاں میں ایسی کوئی شخصیت نہیں بتا سکیں گے کہ اتنی بڑی تعداد میں افضل الخلائق، انبیاء کرام کے بعد افضل الخلائق شخصیتوں نے کسی سے محبت کی ہو، وہ صرف اس دنیا میں حضرات اہل بیت کرام ہیں۔ سیدنا مولا علی، سیدہ کائنات حضرت بطول فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو بہرحال حاضرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کا یہ مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اہل بیت کرام کے نفوس قدسیہ کے ساتھ میدان کربلا میں واقع ہوئی ہے۔ تو اس موقع پر سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضور نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں مختصر چند احادیث پاک آپ سماعت کیجئے، تاکہ ان احادیث پاک کو سننے کے بعد ہمارے دلوں میں اہل بیت کرام اور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت موجزن ہو، اور اس محبت کے تصدق میں اور اس فضیلت کے سننے کی وجہ سے ہماری بخشش ہو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، حسین منی و انا منہ۔ اکثر لوگ یہاں پر الحسین منی پڑھتے ہیں، ایسی کوئی حدیث پاک نہیں ہے کہ آپ کے نام مبارک پر الف لام ہو، آ سکتا ہے، یہ اور مسئلہ ہے، الحسن والحسین کہہ سکتے ہیں، مگر حدیث شریف میں تو ایسا کہیں نہیں آیا۔ تو حسین منی و انا منہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
میرے نواز حسین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ حاضرین، شارحین، بزرگان دین، اہل سنت و جماعت کے، یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، اہل بیت کرام کی محبت اگر سیکھنا ہے، اہل بیت کرام کی محبت کی حقیقت کو اگر جاننا ہے تو غیروں کے سامنے ہم کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ صحابہ کرام نے ہم کو اہل بیت کی محبت سکھائی، ہم اہل بیت سے محبت ویسی ہی کریں گے جیسے صحابہ کرام نے کی ہے، اور ان سے اچھی محبت دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ ان کو اہل بیت کی محبت سرکار نے سکھائی ہے، اور سرکار سے اچھی محبت کوئی سکھا نہیں سکتا۔ تو لہٰذا غیروں کی طرف ہم کو للچاتی نظر سے دیکھنے کی نہ کوئی ضرورت ہے، نہ کسی کی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اہل بیت کرام کا صحیح معیار صحابہ کرام نے دیا، خود اہل بیت کی شخصیتوں نے دیا، ان کے اولاد امجاد کے بزرگوں نے دیا، حضرت غوث پاک نے سکھایا۔ اہل بیت کی محبت سیکھنا ہے تو غوث اعظم سے سیکھیے، غریب نواز سے سیکھیے، حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے سیکھیے، حضرات یوسفین سے سیکھیے، شیخ الاسلام بانی جامعہ کی کتابوں سے سیکھیے۔ علم کے اتنے بڑے خزانے ہمارے پاس ہیں، لیکن افسوس کے لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ کچرے میں ہیرے جواہر ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جبکہ ہیرے جواہر کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، اس کی طرف جانے کی تمنا نہیں ہے۔ تو خیر، غیروں کے پاس جا کے سیکھیں گے تو اہل بیت کے محبت کے نام پر دھوکہ ملے گا، اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے اکابر شارحین بزرگان دین نے تحریر فرمایا ہے کہ یہاں پر حسین منی و انا منہ میں یہ جو من ہے اس کو حرف جار کہتے ہیں۔ یہ حرف جار من اتصال کے لیے آیا ہے۔ حرف جار ویسے 4 معنی کے لیے آتا ہے، لیکن یہ اتصال وہ 4 کے علاوہ معنی دیتا ہے۔ حروف جارہ کی یہ بھی ایک خاصیت ہے، چاہے وہ حروف جارہ ہوں یا پھر اسماء ظروف ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر با، حرف جار با، وہ صلہ کے معنی دینے کے لیے آتا ہے، قربت بتانے کے لیے آتا ہے، استعانت کے لیے آتا ہے، مگر حرف جار با کبھی فی یعنی ظرف کے معنی میں آتا ہے، اور فی اگرچہ کہ ظرف کا معنی دیتا ہے مگر کبھی استعانت کا معنی دیتا ہے۔ لام تملیک کا معنی دیتا ہے مگر کبھی فی کا معنی دیتا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر من یہ 4 معنی کے علاوہ 5واں معنی دے رہا ہے، وہ اتصال ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میرے نواز حسین مجھ سے متصل ہے اور میں ان سے متصل ہوں۔ یہ کون سا اتصال ہے؟ امام حسین کی محبت رسول پاک کی محبت سے متصل ہے، امام حسین کا حسن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے متصل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال امام حسن امام حسین میں تقسیم ہوا تو یہ حسن و جمال بھی متصل ہے۔ تو یہاں جو من بیان کیا گیا ہے یہ من اتصال کے لیے آیا ہے۔ تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اور مزید تفصیلی بحث فرمائی ہے۔ بہرحال یہ ایک حدیث پاک ہے جس کی وضاحت کی گئی ہے، اور ایک مختصر بات عرض کرنا چاہوں گا، تفصیلات تو بہت ساری ہیں، کہ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شہادت کا سامنا ہوا اور آپ نے جو جام شہادت نوش فرمایا، اس شہادت کے ذریعے وہ قرب الہی آپ کو عطا کیا گیا کہ دوسرے کسی اور شہید کو وہ مقام نہیں ملا۔ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ یہاں آپ کے الفاظ اور آپ کی تفہیم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کی بھی بات روانی میں سن لیتے ہیں، جملے ذرا میٹھے نظر آئیں تو اس پہ واہ واہ کر لیتے ہیں یا پھر اس کو صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں، مگر وہ میٹھے جملوں میں ظاہر کیا ہے اس کو جان نہیں پاتے۔ اس لیے اکابر اہل سنت کی کتابیں پڑھیے اور اکابر اہل سنت کی تقاریر سنیے، تو صحیح انداز میں ہم کو صحابہ کرام کی محبت بھی معلوم ہوتی ہے، اہل بیت کرام کی محبت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ خیر، تو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کتنے پیارے انداز میں امام علی مقام کا مقام بتا رہے ہیں۔ تو بڑی تفصیلی بحث آپ نے کی ہے مقاصد الاسلام کے 5ویں حصے میں۔ ارشاد فرمایا
کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت میں جو حالات پیش آئے اور آپ کی نعش مبارک کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، جو بے حرمتی کی گئی، حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شہادت کے وقت میں، شہادت کے بعد یہ اعلیٰ مراتب اس طرح کے صدمے اور مصیبتوں سے گزار کر، آزمائشوں سے گزار کر آپ کو شہادت کا اونچا مقام عطا کیا گیا، اسی لیے آپ کا لقب سید الشہداء ہے۔ یعنی شہادت کا درجہ تو بہت سارے لوگ پائے، مگر شہادت میں بھی جتنے آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے اتنے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو حاضرین، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور شہادت کے بعد آپ کے جسم مبارک کے ساتھ جو معاملات کیے گئے کہ شہادت عظمیٰ کے لیے جو کسر باقی رہ گئی تھی اس کو بھی ان آزمائشوں کے ذریعے اور نعش پاک کے ساتھ جو معاملات کیے گئے اس کے ذریعے وہ کسر بھی چھوڑ دی گئی اور اعلیٰ مقامات آپ کو عطا کیے گئے، اس لیے حضرت امام عالی مقام کو بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ تو حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اعلیٰ مرتبے کے متعلق بطور خلاصہ عرض کروں تو یہ فرمایا کہ شہادت کا وہ مقام آپ کو عطا ہوا کہ پھر قیامت تک یہ مقام کسی اور شہید کو نہیں ملے گا، اسی لیے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ اور حاضرین کرام، اس کے بعد آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ بعض لوگ یزید کے طرفدار ہیں اور اس کی تائید میں نہیں معلوم کیا کیا کہتے رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ طرفداران یزید اس وقت خوشی منا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یزید کو فتح ہوئی، امام حسین کو شکست ہوئی، نعوذ باللہ۔ تو آپ فرما رہے ہیں حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ملعون نہیں معلوم کس قعر مذلت میں گرا ہوا ہے، ذلت کے کون سے گڑھے میں گرا ہوا ہے، ملعون۔ اور یہ الفاظ بھی، لفظ بھی دیکھیے ملعون، اور علماء کا اس میں اختلاف ہے اہل سنت و جماعت کے کہ لعنت کا لفظ یا لعنہ اللہ کا لفظ یا لعنت اللہ علیہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ جو مرحلہ ہے یہ اختلاف کا ایک خاص پہلو ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کئی اور ائمہ اکرام کے درمیان میں بہرحال یہ اختلاف ہے۔ وہ سارے اختلاف سے بچنے کے لیے حضرت شیخ الاسلام نے ایک نیا لفظ استعمال کیا، نہ لعنت اللہ علیہ کہا، لعنہ اللہ کہا، بلکہ فرمایا ملعون۔ اس لفظ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو حضرت نے یزید کے متعلق اپنے احساسات کا اظہار اس انداز میں فرمایا کہ اختلاف میں نہ پڑے اور اس پر لعنت کا کلام بھی ہو جائے، تو فرمایا ملعون نہیں معلوم کس قعر مذلت میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ وقت خوشی منانے کا نہیں ہے۔ یزید کے طرفداروں کے بارے میں فرما رہے حضرت شیخ الاسلام کہ یہ وقت خوشی منانے کا نہیں ہے، یہ تو غم منانے کا وقت ہے ان لوگوں کے لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کا درجہ پا کر رب کی قربتوں میں ہیں، اور یہ یزید اللہ کی لعنت میں ڈوبا ہوا ہے، تو یہ خوشی منانے کا کہاں وقت ہے، یہ تو اس پر رونے کا وقت ہے۔ تو طرفداروں کے بارے میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ خیر، یہ ساری گفتگو سے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت کرام کی محبت ایمان ہے، ان کی محبت کے بغیر نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و محبت مل سکتی ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و محبت مل سکتی ہے۔ بہرحال ایک معیار ہیں یہ شخصیتیں، اور تمام اہل سنت و جماعت اہل بیت کرام سے ویسی ہی محبت رکھتے ہیں جو محبت ہم کو قرآن میں بتائی گئی، جو محبت کا طریقہ ہم کو حدیث میں دیا گیا، اور جس محبت کا طریقہ ہم کو صحابہ کرام نے سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی محبت میں ہمیں زندگی عطا فرمائے، اور انہی کی محبت پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ کل قیامت کے دن ان بزرگ ہستیوں کے قدموں میں ہمیں حیات جاویدانی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔